بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء باری تعالیٰ کے سلسلے پہ ہم لوگ کلام کر رہے تھے، کافی نشستوں میں ہم اس پہ کلام کیا، لیکن بسا اوقات کچھ احوال واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سلسلے کو چھوڑ کر کسی سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سلسلہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے کو ایک سوال بکثرت پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنے والوں کی کم علمی یا کم فہمی کی بنیاد کے اوپر اگرچہ وہ سوال مشتمل ہے، لیکن چونکہ وہ سوال بکثرت آ رہا ہے، اب اگر ہم اس کا جواب نہیں دیتے تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں شاید کہ یہ اس کے جواب کو دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، یا یہ کہ اس کے جواب میں ہمیں کوئی پرابلم ہے اس لیے ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا جواب دینا اس نشست کے اندر ضروری محسوس کیا گیا۔ وہ سوال جو مختلف پیرایوں میں گھما پھرا کر کے بار بار سامنے لایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب عاملین کو برا کہتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہاں پر دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب ایک معتبر عالم ہیں اور ایک اچھی علمی اور اچھی شناخت رکھتے ہیں، اور ایک بہت عظیم جامعہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ عاملین کو برا کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی ہم کون سا جو ہے صبح شام جو عاملین کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ اگر میری تمام نشستیں جو عاملین سے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، اگر اس کو بغیر آپ سن لیتے تو شاید آپ یہ سوال میرے سے نہ کرتے، کیونکہ جتنی مذمت میں نے ان نام نہاد عاملین کی ہے اس سے زیادہ شاید ہی کسی نے نہ کی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مطلق عاملین کو برا کہتے ہیں تو اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک کثیر تعداد عاملین کی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، ہر گلی محلے کے اندر ایک ڈھونکی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عامل کہلاتا ہے، تو اکثریت کے اوپر جو ہے کل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہی اصول کے تحت اگر وہ عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی عاملین ایسے ہوتے ہیں یا عاملین ایسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ معتبر لوگ ہیں، جو لوگ شرعی اعتبار حدود اور قیود کا خیال کر کے اس امور کو سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی وہ برا بلا کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کا نشانہ وہ لوگ ہیں جو کہ عملیات کا نام لے کر باشرع حلیہ اختیار کر کے سفید داڑیاں رکھ کر بڑے اداروں سے نسبتیں جوڑ کر کے کام کیا سر انجام دیتے ہیں؟ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کا، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا، خاندانوں کے اندر کلیشز پیدا کرنے کا، خاندانوں میں توڑ اور جوڑ کے سبب بننے کا کام وہ کیا سر انجام دیتے ہیں؟ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا۔ وہ کس اعتبار سے کہ بھئی وہ ہر کیس کو جادو جنات، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی اس کے پاس چلا جائے یہ فلانے نے جادو کر دیا، اور آدمی اس کے پاس چلا گیا کہ بھئی یہ تو اس کے اوپر جنات کا اٹیک ہو گیا۔ گویا کہ ان لوگوں کی نظر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر آئی بھی ہو، جو تقدیر کی وجہ سے آئی ہو، بلکہ ان کے نظر کے اندر تمام چیزوں کا سبب جو ہے وہ جادو اور جنات ہی رہ جاتا ہے۔ یا تو وہ لوگ جادو اور جنات کو لے کر کے نفسیاتی اور وہمی ہو چکے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ بکثرت جان بوجھ کر کے جانتے بوجھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کیا؟ اپنے دنیا کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب اس قسم کے ڈھونگی لوگ، نام نہاد لوگ اس کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو میں تو ایک عرصے سے ان لوگوں کے خلاف میدان کارزم میں اترا ہوا ہوں اور بہت سختی کے ساتھ ان کا رد کر رہا ہوں، اور اگرچہ اس رد کرنے کے اندر میرے کو بہت تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کی ہوگی، میری مخالفت کی ہوگی، جنہوں نے یہ لبادہ اڑا ہوا ہے، افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ اپنے بھی مخالفت کے اندر سامنے آتے ہیں۔ لیکن میرے کو اس کے اوپر خوشی ہے، اگرچہ میں نے مفتی صاحب کا وہ بیان سنا نہیں ہے،
جس کا حوالہ دے کر یہ سوال میرے سے بار بار کیا جاتا ہے، لیکن اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مطلقاً سب کو برا نہیں کہا ہوگا، انہوں نے انہی لوگوں کی مذمت کی ہوگی جو لوگوں کو اعمال سے ہٹا کر کے وہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، جو لوگوں کو رب سے ہٹا کر کے اپنے بندگی کے اندر نعوذ باللہ لگا دیتے ہیں، جو لوگوں کو رب سے ہٹا کر کے شیطان کا پجاری بنا رہے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے کہ وہ شریعت کے حدود و قیود سے لوگوں کو خود بھی باہر نکلے ہوئے، لوگوں کو بھی نکالتے ہیں، ان کے اندر اختلاف، نزاع، انتشار پیدا کرتے ہیں اور شرک اور بدعت ان کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کی ایک مفتی طارق مسعود نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اپنے اپنے لیول کے اوپر کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک عالم کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے، خاص طور پہ مفتی کی، کہ معاشرے کے اندر ہونے والی ہر برائی کا وہ صدبات کریں، ہر برائی کو وہ بیان کریں، ہر برائی کا جو ہے وہ مذمت کریں، ہر چیز کے اندر جو اچھائی اور برائی جڑی ہوئی ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ پہلے میں اس میدان میں اکیلا تھا، لیکن آپ کے سوال سے میرے کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ الحمدللہ کہ اکابرین امت اور بہت سارے علماء وہ اس کاز میں میرے ساتھ شامل ہیں، جس کی مثال آپ کے سوال کے اندر میرے کو پتہ چل گئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھائی وہ عاملین کو برا کہتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر آپ نے ان کی زبان سے ان کی مذمت سنی ہے تو شاید آپ نے میری زبان سے نہیں سنی۔ وہ ایک دائرہ کار کے اندر، تہذیب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کے ان کی مذمت کر دیتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں۔ میں نے تو تہذیب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کے ان کو گالیاں بھی دی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ میرے کو ان کی مخالفت کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور میرے کو زیادہ اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ میری اپنی یہ فیلڈ بھی ہے، اور اپنی فیلڈ کا بندہ جس وقت اس مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس فیلڈ کے حامل لوگوں کی طرف سے اسے کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس چیز کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کو بخوبی سمجھتا ہے۔ لیکن قابل داد ہیں وہ لوگ جو اس قسم کے ڈھونگی لوگوں کا کیا کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، اور ان کا جو مکروا چہرہ ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا قدردان ہوں، اور میں ان لوگوں سے جن کے سوال کے جواب میں نے ویڈیو بنائی ہے ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بیان کا حوالہ حضرت کا دے رہے ہیں وہ بیان میرے کو بھی ذرا جو ہے وہ سینڈ کر دیں، تاکہ میں بھی سنوں اور میرا دل کو بھی اطمینان ہو، خوشی حاصل ہو کہ اس تاز کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس میں بڑے بڑے نامور علماء بھی وہ میرے ساتھ ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو اس معاملات کو سمجھنے کی، اور پھر اس کے بعد ہمارے کو اس میدان کے اندر جو ہے بہت سرگرمی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔